حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير أجرا واستغفروا الله وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بڑھ کر پھر یہ ہے کہ صحیح سالم بنایا، اور پھر اسلام کی دولت دی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ملا۔ یہ وہ شرف ہے کہ جس کے لیے انبیاء کرام خواہش کر کے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے تو اس کے بغیر ہی دے دیا۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ کیا ہے کہ اف یو نو ہم یو ول لو ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی خوبصورت شخصیت ہے کہ جب ایک دفعہ انسان آپ کے بارے میں جان لیتا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں تو آپ کو ملنا تھا، اور اس کے بعد دل کی حالت بدلنے لگتی تھی، اور واقعی آپ ہی کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ آپ خود بذات خود اسی کی ایک تصویر تھے، لیکن آج ہم آپ کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کسی بھی انسان کا کردار پرکھا جاتا ہے اس کی باتوں سے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی جس کو ہم محبت سے احادیث بھی کہتے ہیں، اور وہ احادیث جس سے کردار جھلکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے کامیاب لیڈر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانیت دوست بنایا تھا، دل میں بہت ہی محبت تھی آپ کی انسانیت کے لیے، اور اس پیغام کو آج جتنا عام کرنے کی ضرورت ہے اتنا شاید کبھی پہلے نہیں تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ہم مسلمان ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ محفلیں سجاتے ہیں کہ جس میں آپ کی تعلیمات کا تذکرہ کم اور آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کی چند باتیں۔ تو انشاءاللہ آج اور کل 2 دن ہماری ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ سیریز چلے گی۔ آج ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا تھی، اور کل ہمارا ٹاپک ہوگا کہ جب انسرٹنٹی ہو تو سرٹن کیسے رہیں، یعنی ایسے حالات کہ جس میں بہت ہی عجیب و غریب سے حالات ہونے لگتے ہیں، تو اللہ کے نبی ہمیں خود سے کیا سکھا کر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ آج ہم جو اس کے اندر ریڈنگ مٹیریل یوز کریں گے یہ حکومت دبئی کے تحت چھپا ہوا ایک بکلٹ ہے، اسی نام سے ہے، پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، اف یو نو ہم یو ول لو ہم۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج جو بھی اس میں چیزیں لیں گے وہ انہی کی ہوں گی، اور اس کو اس رنگ میں آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ چلیے اس خیر کے کام میں اگر ہمارا حصہ بھی ڈل جائے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں قبول کر لے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم کہ انسان دھوکے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر اس پر انہوں نے عمل صالح کیے، پھر ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، اور اس راستے میں جو مشکلات آئیں اس پہ صبر کرتے رہے۔
سورۃ عصر کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو قرآن پاک نازل ہوا تھا، اسی کے اندر سے یہ ایک چھوٹی سی سورت کہ جس کو بعض صحابہ کرام پڑھے بغیر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے کہ آخر یہ کیسی بڑی چیز اللہ نے بتا دی کہ نقصان کو نفع میں بدلنے والی چیز۔ میں نے آج آپ کے سامنے اس لیے یہ پڑھا کہ بعض دفعہ دنیا میں ہم بہت پریشان ہونے لگتے ہیں، گھبراہٹ میں چلے جاتے ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی گھبراہٹ پریشانی آئے تو اس صورت کو ذہن میں رکھ کر اپنا محاسبہ کیجئے، کیا میں واقعی ان میں سے ہوں جو یہ 4 کام کرتے ہیں؟ تو بے فکر ہو جائیے، پھر اللہ کی طرف سے خوشخبریوں کے وعدے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں سچا ہے، وہ اپنے وعدوں کو پورا فرماتا ہے۔ دوسری بات جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے ہم کریں گے، قرآن پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 لقب دیے ہیں۔ اگر آپ پورا قرآن کھول لیں تو آپ کو شاید ہی کوئی ایک پیج ایسا ہو کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یا آپ کے حالات کی بات نہ کی گئی ہو، لیکن خاص طور پہ سورۃ الاحزاب۔ میں تو سوچتی ہوں کہ آج کے دور میں اگر لوگوں کو پڑھانی ہے تو سورۃ الاحزاب پڑھا دیجئے اور سورۃ ہجر پڑھا دیجئے، یہ 2 ہی کافی ہیں آپ کو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حالات اور آج کے حالات سے ایک قسم کا کہہ لیجئے متعارف کرانے کی۔ آج اسی میں سے ایک آیت نمبر 45 ہے سورۃ الاحزاب، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر یعنی گواہ، مبشر یعنی خوشخبری دینے والا، اور نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یعنی اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، 3 خوبیاں۔ اور پھر اگلی آیت میں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر۔ آپ کی 5 حیثیتیں شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراج منیرہ ان 2 آیتوں میں پیش کر دی گئیں، اور ساتھ ہی آگے کہہ دیا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں، اور کہ اس بات کی یعنی بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ کیا فضل ہے مسلمان پہ اللہ کا کہ مسلمان ہر حال میں خوش رہتا ہے، پازیٹیو رہتا ہے، اس کے دل کو دنیا میں بھی سکون اور خوشی ملتی ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتا ہے، اور آخرت تو پھر اس کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ اس کے برعکس وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ آذَانَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کتاب جب آپ کھولتے ہیں نا تو آپ اس چیز کو مان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جن سے بڑے کام لیتا ہے ان کو بڑی بڑی آزمائشوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ بڑی محبت سے، بڑی سچائی سے آپ نے اللہ کا پیغام شروع کیا۔ آپ کے نبوت کے دعوے سے پہلے تو لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ پیپل آف آئی تھے، ایپل آف دی آئی تھے کہہ لیجئے، لوگوں کے دل میں رہتے تھے۔ لیکن جب پیغام وہ آیا کہ جس کی وجہ سے خواہشات پہ چوٹ پڑتی، باپ دادا کے بنائے ہوئے وہ رسم و رواج، وہ طور طریقے چھوڑنے پڑتے جو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، تو بس کہہ لیجئے کہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل گئیں اور معاونت مخالفت میں بدل گئی، اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا رہا اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے بہترین انسان بنا کر بھیجا۔ کوئی بھی انسان کس بات سے پہچانا جاتا ہے؟ 2 چیزیں اگر آپ اپنے سامنے رکھیے، کوئی بچہ بھی پیدا ہو تو لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کتنا خوبصورت ہے،
آنکھیں ایسی، کان ایسا، ناک ایسا۔ اسی طرح آپ کسی بڑے انسان کو ملتے ہیں اپنی زندگی میں، بالغ، تو آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ اچھا انسان ہے، قد کاٹ بھی اچھا ہے، ڈیسنٹ لگتا ہے، مہذب لگتا ہے؟ تو ایک تو ہوتی ہے ہماری ظاہری پہچان، جو ہماری شکل، عقل، ہمارا حال حلیہ وٹ ایور، لیکن ایک دوسری اس سے بھی بڑی پہچان کسی بھی انسان کی جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ کہتا کیا ہے، یعنی بات، آپ کی میری بات، کتنا بھی مہذب لگنے والا شخص جب تک خاموش ہے مہذب لگے گا، اور جو ہی وہ بات کرے اور ایسے بھاں کر کے بولے تو آپ کہیں گے نہیں، ختم ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ زبان بند رہتی ہے تو بندے کے عیب چھپے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان کی بات ایسی خوبصورت ہوتی ہے کہ چاہے وہ بلال حبشی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بات لوگ یاد رکھتے ہیں۔ آج اس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خوبصورتی، آپ کی زلفوں اور آپ کے گیسوں کا ذکر نہیں کریں گے۔ آج ہم اس پروگرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سینگز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جس میں آپ کا اصل پیغام دکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے، حق حق ہوتا ہے، کوئی اس کو مانے کہ نہ مانے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی تصویر ہے۔ آپ نے جو پیغام دیا سر عام دیا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ آپ نے لوگوں کو انسان دوست بنایا، یعنی اگر آج غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اقوال کو اور افعال کو جان لیں، اور آپ کی زندگی ہم مسلمان اس طرح عام کر کے دنیا میں دکھائیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یعنی ہر مسلمان چلتا پھرتا نبی کے نمونے میں آ جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی لیے تو تھا۔ تو بس کہہ دیجئے کہ ہم سب آپ کی کاربن کاپیاں بن کر قول میں، فعل میں، عمل میں، حال میں، حلیے میں، اپنی پیاری پیاری اداؤں میں اگر نبی کے ہی خوبصورت سے کہہ لیجئے کہ نمونے بن جائیں تو لوگوں کو پھر کتابیں نہیں پڑھنی پڑیں گی، پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گرج نہیں شو کریں گے۔ بہت سارے کام ہیں، کل انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ جب ایسے حالات ہو ارد گرد تو کیا کیا جائے، لیکن آج ہم پیغام پہ نظر دیتے ہیں۔ آپ بس کاغذ قلم لے کرنا تو دو جملوں میں ہینڈس لکھتے جائیے گا کہ کوئی شخص، اب آپ اس کو ایک لمحے کے لیے سائٹ پہ کر کے سوچئے کہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بھی نہ ہوں، کسی اور کی ہوں، کسی آپ عام انسان کو جو دنیا میں کوئی بڑا اچھا کام کر گیا، کوئی ادیب، کوئی رائٹر، کوئی کسی اور مذہب کو ماننے والا، اچھی بات تو اچھی ہی ہوتی ہے نا۔ آپ بالکل بغیر ایک اسلام کے اور نبی سے محبت کے تعلق کے بغیر بھی اگر سنیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنی سچی، اتنی کھری، اتنی انسان دوست تھیں کہ جب کوئی ان کو بغیر کسی تعصب کے سنتا ہے تو مان جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سلام اپنے وقت کے جیو عالم تھے۔ دور دور سے جب باتیں سنی ہوتی ہے تو ایک عالم نہ جانے کہ دوسرے عالم سے دل میں کچھ نہ کچھ ضروری رنجش رکھتا ہے، اللہ ماشاء اللہ جن کے دل صاف ہوں۔ تو یہ مکہ سے مدینہ، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو عبداللہ بن سلام آپ کو ملنے آئے کہ ذرا دیکھو تو صحیح ہے کون، کیونکہ ہر ایک کے پرکھنے کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کو دیکھا تو ایک نظر پڑنے کی دیر تھی، کہنے لگا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے پھر دل کھولا، جب بات سنی تو مسلمان ہو گئے۔ بالکل اصل بات ہے۔ آج ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ if you know him you will love him۔ آپ جتنا ان کو جانیں گے اتنا آپ ان سے لو کریں گے، اور یہ پیغام، یہ پہچان ہم مسلمانوں نے دنیا کو دینی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ ذمہ داری آپ کے میرے کندھوں پہ ہے۔ یہ پیغام اللہ نے آپ سے مجھ سے دلوانا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ آئیے تھوڑی سی باتیں اس سوچ کے ساتھ پیش کر دی جائیں کہ شاید کسی تک بات پہنچے۔ اور انگلش میں لکھی ہوئی آپ کو حدیث بھی دکھیں گی اسکرین پہ کہ جو لوگ اردو نہیں سمجھ سکتے آپ صرف ان کو یا انگلش کی چیزیں دیں، یہ پورا بکلٹ ہی ان کو پیش کر دیجئے، کیا پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کریکٹر بلڈر تھے۔ باقی چیزیں تو بعد میں ہوتی ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے لوگوں کو دی وہ کیا تھی کہ تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 4828 کی
کہ تم میں سے ہر ایک سے سوال جواب ہوگا اور تم اپنے بچوں پر یعنی کلکم راعٍ و کلکم مسئول عنہ، تم سب ایک سے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال جواب ہوں گے۔ تو اس میں ہم ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں، شوہر بیوی کے بارے میں، اور ہر بڑا ذمہ دار اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ترمذی کی روایت ہے 2020، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خوشی یا اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور ماں باپ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے یا ماں باپ ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ آپ دیکھیے اتنا خوبصورت جملہ کس نے دیا لوگوں کو کہ پہلے ماں باپ کو خوش کرو، اللہ خود بخود خوش ہو جائے گا۔ آپ بتائیے یہ بات کسی اگریسو شخص کے منہ سے نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 4191 یا 81 ہے۔ اب دیکھیے آپ کو اچھی اولاد بننا بھی سکھا دیا اور اچھے ماں باپ بننا بھی سکھا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے نا، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو خوبصورت پیغام دیتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے 5149، آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور وہ ان کو اچھا ڈسپلن کرے اور پھر ان کی شادی کر دے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب آپ بتائیے جن کی بیٹیاں ہیں اور وہ اس گلڈ میں کہ بیٹا ہی کوئی نہیں، تو کیا یہ 2 بیٹیاں یا اس سے زیادہ بھی اس کے لیے جنت کی نوید نہیں ہے؟ پھر اسی طرح بخاری کی روایت ہے 2742، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ ڈال دیتا ہے تو اس کو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ ہر رشتہ دیکھیے، میں آپ کو اوپر سے شروع کر کے لے کے چل رہی ہوں، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اور آگے شوہر کے ساتھ بھی۔ اتنی پیاری تعلیمات دینے والا شخص کیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی ایک ایک بات گولڈن ورڈز میں لکھ کر دنیا میں عام کر دی جائے؟ لیکن آج ہم اس میں پیچھے ہیں۔ اور کسی نے ایک بڑی دلخراش سی تصویر بھیجی، 3 لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جلوس نکالنے والوں کو یاد ہی نہ رہا کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا وقت تھا۔ تو یہ بات تو پھر ہر ایک اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور روایت نوٹ کریے گا، آج صرف ریفرنس نوٹ کر کے جا کر ان احادیث کو بکس میں سے ڈھونڈ لیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ ہم گوگل پہ دنیا بھر کو سرچ کرتے ہیں، ہمارے گھر میں اگر 6 کتابیں حدیث کی ہوں، یہ ساری حدیثیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی، اور یہ ساری جمع کر کے لوگوں کو دکھائیے کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کیا تھیں۔ تو بخاری کی روایت 1905، آپ نے جوان مردوں یا لڑکوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ شادی کر لے، اور جس میں نہ ہو تو وہ روزہ بھی رکھ لے یا اپنی نظروں کو نیچا رکھے۔ یعنی یوتھ کو، ینگسٹرز کو بھی اللہ کے نبی نے اتنی خوبصورت دعوت دے دی۔ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے انسانی معاملات کو ٹچ نہیں کیا، اور یہ تو ہمارے اپنے ایتھکس ہیں اور اپنے اخلاق ہیں، اور صرف باپ کے بارے میں معاملہ اچھا کرنا ہے۔ تو ابن ماجہ کی روایت ہے 2292، آپ نے فرمایا تمہارا مال اور تم باپ کے ہو، انت و مالک لابیک۔ آج کوئی بیٹا سوچ سکتا ہے؟ اور کوئی باپ ذرا بیٹے کی کوئی چیز تو لے لے تو وہ تو کہیں گے کہ ابا کو کیا ہو گیا؟ کہا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رشتہ داریوں کا کیا نام دیا۔ بخاری کی روایت ہے 5985، آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرے اور اس کی زندگی کو آسان کر دے، یعنی لمبی عمر مل جائے، تو اس کو رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ صلۃ الرحم یعنی رشتہ داروں کے حقوق بھی اللہ کے نبی نے بتائے۔ ابھی تک جتنی باتیں آپ نے سنی، آپ کو اس میں ایک بھی بات سن کے شرمندگی ہو رہی ہے کہ نانا یہ نہ باتیں کسی کو پتہ لگ جائیں، ہمارے نبی کی یہ باتیں نہ کوئی سن لے، یہ تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہوگا؟ کیا نہیں پتہ، کیوں نہیں؟ آپ دیکھیے کہ سچ وہ جو پوری دنیا کے سامنے کھول کر پیش کریں تو بھی شرمندگی نہ ہو۔ آپ صرف ان لوگوں کو دیکھیے، میں امریکہ میں جب ہم لوگ تھے تو ایک بردر ہمارے بہت ہی اچھے مطلب ہم خیال لوگوں میں تھے، تو انہوں نے بچوں کا اسکول کھولا ہوا تھا فل ٹائم۔ تو وہ بتاتے تھے کہ میرے اسکول میں صرف مسلم ہی نہیں، نان مسلم بچے بھی آتے ہیں۔ تو جب پیرنٹس سے پوچھا جاتا ہے ان کے کہ آپ ادھر کیوں بھیجتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ بچوں کو گڈ مینر سکھاتے ہیں، اور آپ کے اسکول سے آ کر ہمارے بچے ہمارے ساتھ پولائٹ ہیں، تو ہمیں کیا لگے آپ کا کیا ریلیجن ہے، ہمیں تو اپنے بچوں کو اچھا ریز کرنا ہے۔
یہ ہے گواہی. اس طرح کی گواہیاں پیدا کیجئے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور پھر اسی طرح سے رشتہ داری کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو رشتہ داریوں کو نبھائے گا وہ جنت میں جائے گا. بخاری کی روایت ہے 5984 کہ کبھی کبھی ہمیں رشتہ داریوں کی وجہ سے آزمائشوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، کسی کی وجہ سے بات ہو جاتی، کوئی الزام تراشی ہو جاتی، کوئی کچھ بھی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دے گا. اب دیکھیے مل کے رہنے کی بات، عاجز رہنے کی بات کر کے اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا اپنے قریب کر لیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے کھانے میں شوربے کو پتلا کر لے اور اپنی ہمسائی کو تھوڑا سا دے دے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. یہ مسلم کی روایت کا خلاصہ، سب حدیثوں کے خلاصے دے رہی ہوں، اصل حدیثیں آپ خود چوز کیجئے، اس سے آپ کو اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. اور یہ مسلم کی روایت 6475 ہے کہ کھانا تھوڑا ہوتا تھا نا، کہا نہیں پھر بھی شیئرنگ از کیئرنگ یا کیئرنگ از شیئرنگ، تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور اپنی ہمسائی کو دے دو. تو یہ کون سے رائٹس آگے؟ آپ میری اس ہر بات کے بعد لکھیے رائٹس: پیرنٹس رائٹ، کڈس رائٹس، ہسبینڈ رائٹ، وائف رائٹ، فیملی رائٹس، اور یہ نیبرز رائٹ ہے. اتنا پیارا کلام جس بندے کا اس سے کون پیار نہیں کرے گا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو بھی بندہ بہت جنرس ہے، مسلم کی روایت نوٹ کیجئے 6475 ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور قیامت پر یعنی ڈے آف ججمنٹ پہ، اور اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. چلیے گیسٹ رائٹس بھی آگے، یعنی اپنے مہمان کو بوجھ نہ سمجھو، مہمان برلائے جان نہ سمجھو، بلکہ ان کی عزت کرو. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں واقعی سر اٹھا کے جینے کا سبق نہیں سکھا رہی ہے. ہماری دنیا داری لیکن وہ دینداری بن جاتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھ کر یا ان کی بات سن کر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں. چلیے ایک اور لیجئے. طبرانی کی روایت ہے 35 کلینلینس، صفائی انوائٹس ٹورڈز فیتھ اینڈ فیتھ لیڈز اٹ ٹو، یعنی صفائی نصف ایمان ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں صاف ستھرا رہنا سکھایا، کیونکہ جب آپ صاف ہوتے ہیں آپ کا عقیدہ، آپ کا فیتھ پکا ہوتا ہے، اور جس کا فیتھ اچھا ہوگا، عقیدہ اچھا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. یعنی گویا کہ پھر ایک مسلمان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. ہمارے پیارے نبی کا تو بالکل بھی کوئی روپ نہیں دکھتا آپ کو کہ جس میں آپ کو یہ لگے کہ آپ گندے مندے رہتے تھے، بڑے ڈس آرگنائز تھے اور اس طرح کی باتیں تھی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مسلم کو تو چھوڑیے، انسان کو انسان کا آئینہ کہا گیا. ترمذی کی روایت ہے 1929، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی دیکھے، کوئی نقصان والی چیز، کوئی چہرے پہ عیب ہو تو اس کو بتائے گا اور اس کو دور کرے گا. یعنی مسلمان بیک وائٹنگ نہیں کرتا، ایک ہی بات دوسری طرف نہیں لے جاتا. گویا کہ ریئل میں آپ پیس میکر تھے. اللہ کے نبی کی ان باتوں سے سن کے ہی محبت نہیں بڑھ رہی؟ کتنا آپ کی باتوں میں سچائی تھی. اور یاد رکھیے انسان کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اگر باتیں ڈسٹریکشن کی کرے، خرابی کی کرے تو ایک آنکھ نہیں پاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو ظاہری جمالی حسن تھا نا، لیکن ایک آپ کا کردار تھا جو آپ کی ان باتوں سے دکھ رہا ہے. پھر اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت لیجئے 6476، آپ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ پر اور ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت پر ایمان لاتا ہے اس کو اچھی بات کہنی چاہیے. شوڈ ٹاک وٹ از گڈ اور کیپ کوائٹ، یعنی کم بولو لیکن ٹھیک بولو، پہلے تولو پھر بولو. آج آپ دیکھیے کہ ہم اپنی باتوں کے نشتروں سے کتنوں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، کتنوں کے دل توڑ دیتے ہیں. مسلمان کو تو یہ سجتا ہی نہیں ہے کہ اس کی زبان ایک چھری کی طرح ہر وقت چلتی رہے اور اسی طرح سے دوسری طرف دوسری چیزیں ہو جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ انسانیت دوست کیسے تھے اللہ کے نبی. ابو داؤد کی ایک روایت ہے 4941، آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے، شو مرسی to those who are on earth and the one who is above the heavens will show mercy to you. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کیا تھا کہ اگر تم نے واقعی اللہ کی رحمت لینی ہے تو زمین پہ لوگوں پہ رحم کرو، اور یاد رکھیں اس میں تو زمین خود آتی ہے. نرم چلو، سخت پاؤں نہ رکھو، تکلیف نہ دو کسی کو. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت لیتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 1717، آپ نے اتنا خوبصورت اصول دیا، فرمایا کہ لیٹ دا جج ناٹ پاس اے ججمنٹ
when he is angry. غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ غصہ آنکھ ہے اور غصے میں انسان بعض دفعہ اپنے بھی خلاف بات کر دیتا ہے، تو گویا کہ اسلام پھر جسٹس سکھاتا ہے۔ آپ اپنے پرسنل ایموشنل کو، اپنے گرجز کو پاس رکھ کر لوگوں سے معاملہ کیجیے۔ پھر اسی طرح طبرانی کی روایت 35 ہے، آپ نے فرمایا کہ God has revealed to me that you must be humble toward one another so that no one wrongs anyone else or boast to anyone else۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی آپ پر کہ آپ دوسروں کے ساتھ ہمبل رہیے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرتا ہے تو کیا ہوا؟ کیا آپ کوئی بہت اہم انسان؟ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ کر لے کوئی برا، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ آپ مجھے اس سے بھی برا کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں۔ تو ڈاؤن ٹو ارتھ بننا سکھاتا ہے۔ کردار کی خوبصورتی یہی ہوتی کہ ہر وقت جھگڑنے کے موڈ میں نہ رہیں، ہر وقت لڑنے بھڑنے کے موڈ میں نہ رہیں آپ۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بہت ہی پیاری حدیث کہ دوستی کن لوگوں سے کرنی چاہیے، تو ابو داؤد کی روایت ہے 4833 کہ a man follows the way of his close friend, so let one of you look at whom he takes as his close friend۔ یعنی دوستیوں کا معیار، انسان اپنے دوست کے دین پہ، المرء علی دین خلیلہ، تو اس کو چاہیے کہ اچھے لوگوں کو دوست بنائے۔ یعنی اسلام میں تو کسی بھی جگہ کوئی شدت نہیں ہے، کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے۔ ریئل میں اللہ کے نبی کا سارا پیغام انصاف اور پیس پہ تھا اور اسی طرح کی چیزوں پہ تھا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور لیجیے آپ کی بات، صحیح مسلم 2591، آپ نے فرمایا کہ whoever is provided of gentleness he is indeed deprived of all goodness۔ جس کو نرمی مل گئی اللہ نے اس کو سب سے بڑی دولت دے دی۔ آپ میں جنٹل بن جائیں، نرم بن جائیں، آپ دیکھیے گا کہ ہڈیاں اور پسلیاں ساری بھی چیزیں ایک سائڈ پہ چلی جائیں گی اور آپ دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ ہمارا دین پیس سکھاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی ایک ایک بات میں خوبصورتی تھی۔ آج اب دیکھیے کہ لوگ کسی ایک کا کوئی ایک کال پیش کرتے ہیں نا، فلاں نے یہ کہا، اچھی اچھی باتیں بہت سارے لوگوں نے کہی ہیں اور لوگ اس کو آگے کرتے ہیں، یہ اقوال ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں، اس کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ کے نبی کی اتنی باتیں سن کر بھی نہ کسی کو پیار ہے۔ لوگ تو خود سننے پہ اور پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اور کیا تھا آپ کے نبی کا پیغام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس خوبصورتی کو پہچانیے، ایک اللہ اکبر اور ایک دفعہ اللہ کے نبی کا نام ہے کہ اللہم صلی علی محمد۔ ان باتوں کو ایسے مت لیجئے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اگر اپنی زبان پہ رکھیں اور اپنے ارد گرد والوں کو بتائیے کہ ہمارے نبی کتنے خوبصورت انسان تھے۔ پھر اس طرح ترمذی کی روایت ہے 1914، آپ نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کو دیکھ بھال کرے گا وہ اور میں جنت میں 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ I and the sponsor of an orphan shall be in the paradise like these two۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کر کے دکھایا کہ اس طرح جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہیں اس طرح وہ لوگ بھی ساتھ ہوں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں غریب لوگوں کے حق اور آرفنیج اور اس طرح کی جگہ، اللہ کے نبی نے تو یہ سب کچھ کر کے دکھایا تھا۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں کوئی یتیم پلتا ہے تو وہ گھر بہت ہی بہتر گھر ہے۔ پھر سر ترمذی کی روایت ہے 1264، آپ نے فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، فلفل دا ٹرسٹ فار دا ون ہو انٹرسٹ یو، جو تم پر ٹرسٹ کرے تم اس کے ٹرسٹ کو پورا کرو، اینڈ ڈونٹ چیٹ ہو چیٹڈ یو، یعنی جو تمہارے اوپر اعتبار کرتا ہے تم اس کا اعتبار بندھاؤ، اور اگر بالفرض کوئی تمہیں دھوکہ بھی دے دیتا ہے نا تم ان کو دھوکہ نہ دو۔ ذرا سے ہر آئینے میں نبی کے اپنے آپ کو تو ہم دیکھیں، کیا آج ہم محبت کے نام پر کچھ کرنے والے یا کہیں نفرت کے غصے کے اظہار میں کچھ کرنے والے خود اپنی زندگی میں ان باتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، کیا ہمارے لیے خوبصورت پیغام نہیں ہے اس بات کا
کہ ہم اپنے پیارے نبی سے محبت کریں، کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو خوبصورت طریقے سے رہنا سکھایا۔ پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ بخاری کی روایت ہے 4344 ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ فیسیلیٹیٹ تھنگس ٹو پیپل، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اینڈ ڈونٹ میک اٹ ہارڈ فار دیم، اور ان کے لیے مشکلیں نہ پیدا کرو، اینڈ گیو دیم گڈ ٹائڈنگس، ان کو خوشخبریاں دیا کرو، اینڈ ڈونٹ میک دیم رن اوے، ان کو بھگواؤ نہیں۔ کیا خوبصورت ہے کہ بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دیا کرو، نفرت نہ دیا کرو، اپنے دین کا ایسا روپ نہ پیش کرو کہ دوسرے لوگ تم سے بدظن ہی ہو جائیں کہ شاید دین ہی اس قسم کا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسرے کو برے برے لقب دینے لگتے، اس کو بری بری باتیں کہنے لگ جاتے، لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ آسانیاں برتو، سہولت کرو، آپ ایزی گوئنگ تھے، لوگ آپ کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل فیل کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی ایسے ہی بننا ہے، اور آپ کسی بھی مذہب کو جا کر پوچھئے، یہ سارے یونیورسل ٹروتھ ہیں۔ ایک ایک بات جا کر بڑے سے بڑے پلیٹ فارم UN میں جا کر اللہ کے نبی کی پیش کر دیجئے، انشاءاللہ بینگ اے مسلم ہمیں کہیں شرمندگی نہیں ہوگی کہ دیکھیں ہمارے نبی کیا بتاتے تھے۔ دیکھیں آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا ماں باپ، تو بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں ان کو تو عقل ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، ان کو کسی محفل میں لے گئے پتہ نہیں وہاں کیا کیا بول دیں گے، نہیں آپ گھر بیٹھیں، نہیں ہم خود ہی کر لیں گے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ شاید اتنی اچھی بات نہ کر سکیں، اور کبھی اپنے بچوں سے بھی ہمیں یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ بچے غلط نہ کہہ دیں، اور واقعی بڑے کبھی کبھی غلط کہہ بھی سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بڑے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی ایک ایسی بات نہیں ملتی۔ پورے احادیث کے مجموعے کو آپ دیکھ لیجئے، اور اسی طرح سے سیرہ پڑھ لیجئے، قرآن پاک تو خود اس بات کا گواہ ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ پھر آپ دیکھیے کہ دوسروں کو اچھی طرح بلانے کا اللہ کے نبی نے کتنا حکم دیا، یہ نہیں کہ خود ہی اچھے بنو بلکہ دوسروں کو بھی بناؤ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6804، whoever calls others to guidance will have a reward like that of those who follow it، یعنی جو کسی کو اچھی طرح بلاتا ہے اور اس کی بات کو مان کر اگلا وہ کام کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اس کام کو کرنے والا۔ آج آپ بھی دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں آپ کسی کو تھوڑا سا یہ اسپانسر کر دیں، اچھا یہ آپ کسی کو ریکمینڈ کر دیں کہ یہ سیل فون لے لیں تو آپ کو بھی اتنا کچھ فری ملے گا، لیکن اس کو اور اس کے برابر میں مقابلہ ہے۔ کسی نے 1,00,000 پاؤنڈ صدقے میں دے دیے صرف آپ کے کہنے پہ، لیکن آپ کو صرف کہنے پہ 1,00,000 ڈونیٹ کرنے کا اجر مل جائے۔ کسی نے آپ کی رغبت دلانے پہ 1,000 یوروز دے دیے، 1,00,000 یورو دے دیے، آپ نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اجر آپ کو مل گیا۔ اتنا پیارا پیغام تھا آپ کا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شادی کا موقع ایک بہت ہی حساس موقع ہوتا ہے نا، تو اللہ کے نبی نے بخاری کی روایت کے مطابق 5090 فرمایا کہ a woman may be married for 4 reasons، 4 وجوہات سے ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فار دی پراپرٹی، اس کی دولت، فار ہر فیملی اسٹیٹس، اس کا نسب، فار ہر بیوٹی، اس کی خوبصورتی، فار ہر کریکٹر، اس کی خوبی، لی حسبیہا، لی جمالیہا، لی مالیہا ولی دینہا۔ فرمایا تمہاری رسپانسبلٹی یا تم کس چیز کو چوز کرو، وہ عورت جو دین میں اور کریکٹر میں اچھی ہو۔ یعنی اللہ کے نبی کو اس چیز کا بہت خیال تھا کہ گھروں میں سکون ہو، خوشی ہو، اطمینان ہو۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 6857، فرمایا کہ تم کیا نہ کرو، کوئی بھی کام جو تم کرتے ہو اسمائل کے ساتھ رکھو، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کائنڈ بن کے دکھاؤ۔ آپ کسی اپنے مسلمان سے جب ملو، ڈونٹ ریگارڈ اینی ایکٹ آف کائنڈنس انسگنیفینٹ، کہ اپنے آپ کو اتنا نہ سمجھو کہ یہ کیا بڑی بات ہے، کہ یہ تو بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے۔ اور ایون میٹنگ یور بردر ود اے چیئرفل فیس، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ دیکھو اپنی نیکیوں کو حقیر نہ جانا کرو۔ چاہے تم اپنے مسلمان بھائی کا ان کو دیکھ کر مسکرا دو، یعنی اسمائل اٹس سننا، تو اسمائل کرنا بھی ہمارے نبی نے سکھایا۔ مسلمان تو بہت اسمائلی ہوتا ہے،
اس کو غصہ بھی نہیں آتا اس طرح کا کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے اوپر برسنے لگ جائے۔ پھر سے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت کیا ہے، روایت نمبر 13 ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو بالکل شروع کی ہی روایت میں کیا فرمایا کہ none of you will have faith till he wishes for his brother what he likes for himself، کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان کے لیے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ اس ایک معیار پہ لے کر دیکھیں، کبھی ہم غیبت نہ کریں کسی کی، کیونکہ ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو کسی کے لیے ہم کہاں کریں گے۔ پھر اسی طرح جو آپ دوسرے کے لیے نہیں پسند کرتے نا، وہ آپ خود بھی نہ کریں۔ کیا خوبصورت رہیں گے آپ کی، جس سے بندہ واقعی سوچ سکتا ہے کہ اتنی بڑی بات تو کوئی بہت ہی ہائی کریکٹر بلڈر ہی کہہ سکتا ہے، ورنہ عام لوگوں کے تو بس کی یہ بات ہی نہیں ہے۔ پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ بخاری کی روایت 12297، تحفے دیا کرو، تہادو تہابو، ایکسچینج گفٹس اینڈ دیٹ ول لیڈ in increasing your love to one another۔ آپ دیکھیں تحفہ دینا، تحفہ لینا سنت ہے، تحفے سے محبت بڑھتی ہے۔ اب اگر تحفے کو اب رسم نہ بتا لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، رسمیں بنتی ہیں تو وہ بوجھ بن جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ہمارے تک رکھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی تعلیمات میں ایک اور خوبصورت چیز کیا تھی کہ پانی بھی ضائع نہ کرو۔ ترمذی کی روایت ہے 1894، آپ نے فرمایا کہ who serves others with drinking water should be the last to drink himself، کہ جب پانی پلانے لگو تو سب کو پلا کر اینڈ پہ تم پیو۔ آپ کہیں گے لو سب کے جراثیموں والا پانی اب میں پی لوں؟ نہیں، وہاں یہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ لوگوں کو اچھی بات سکھائی۔ اس سے آپ دیکھیں دلوں میں کتنی محبت آتی ہے۔ ہم اٹھ کر اپنا چاکلیٹ کھولے اور منہ میں ڈال کے کھانے لگ گئے، دوسرا ہمارا منہ دیکھتا رہے، ہماری یہ سنت نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے پیارے نبی تھے اور اللہ نے آپ کو یہ دی، تو اپنے بچوں کو بھی یہ عادتیں ڈالا کریں شروع سے کہ بیٹا پہلے دوسروں کو آفر کرو پھر خود کھا لینا۔ اور اسی طرح مسلم کی روایت ہے 5934، کیا تھا کہ سیئنگ سم تھنگ گڈ از اے چیریٹی، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ پیسے نہیں ہوتے ہر وقت انسان کے پاس، زبان تو ہے نا، اچھی بات کر دیں، کسی کا حال پوچھ لیں، کسی کا دل خوش کر دیں، کسی بھی طرح سے اچھا رکھیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ خرید و فروخت زندگی کا حصہ ہے، اس پہ بھی اللہ کے نبی کی ایک بڑی پیاری انسٹرکشن ہے۔ بخاری کی روایت ہے 2076، آپ نے فرمایا کہ may God's mercy be on him who is lenient in his buying, selling and in demanding back his money۔ کیا فرمایا؟ وہ شخص اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو کہ جو اپنے خرید و فروخت کے معاملوں میں لینیٹ ہو، نرم ہو، اور اسی طرح سے کسی سے اگر اپنا پیسہ واپس مانگے، یعنی ادھار دیا اور واپس مانگنے آیا تو غصے میں یا سختی سے بات نہ کرے، بلکہ کیا کرے، ان سے نرمی سے بات کرے۔ آپ دیکھیے روپیہ پیسہ ایسا ہوتا ہے جس میں بھائی بھائی سے بھی بعض دفعہ سامنے آ کے غصے میں بول دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ کتنے پازیٹیو تھنکر تھے۔ آپ نے فرمایا، ترمذی روایت ہے 2304، فرمایا کہ نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ بالکل دھوکے کا شکار ہیں، ایک ہے صحت اور ایک ہے وقت۔ نعمتانی، دو نعمتیں، یعنی there are two blessings which many people lose، they are health and free time، یعنی ٹائم ویسٹرز نکال دیجئے زندگی سے، ہیلتھ کو خراب کرنے والے کام، کھانے، لائف سٹائل، اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ بھی ایک پازیٹیوٹی کی بات ہمیں دکھتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی جو بالکل ہی آج میٹیریلسٹک زندگی سے باہر نکالنے والی بات ہے، اور وہ کہاں ہے؟ مسلم 6708 میں آپ نے فرمایا کہ اللہ ڈزنٹ لک ایٹ یور اپیرنس اینڈ یور ویلتھ، رادر ہی لکس ایٹ یور ہارٹس اینڈ یور ڈیڈس۔ لا ینظر کے لفظ آتے ہیں، یعنی ان اللہ لا ینظر الی اموالکم وصورکم، نہ اللہ کو صورتیں تمہاری کوئی اتنی میٹر کرتی ہیں نہ مال، کیونکہ یہ دونوں اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو جو خود دیا اس کے لیے بندہ کیا کرے؟ ہاں، اس کو کیا پسند ہے؟ اعمال اور دل، کیونکہ ان دونوں کو تم خود سجاتے ہو۔ تو سراسر کریکٹر بلڈنگ والی بات دکھ رہی ہے۔ اور اگر یہ باتیں ہم ایک ایک کر کے بھی روز کی حدیث اپنے بچوں سے آج سے شیئر کر لیں، آپ اس کو اچھے طرح سے لکھیے، اس کی ایکٹیویٹی بنا کر ڈیلی ایک حدیث بچوں کو شیئر کریں
کہیں لگا دیجئے، کسی ہمسایوں کو روز کی ایک بات دینی شروع کر دیں، کوئی کمیونٹی کے گروپس بنے ہوئے اس میں ڈیلی ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈال دیں، تو آپ دیکھیے گا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے لگیں گے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح خوش رہنے کا راز آپ نے کیا بتایا؟ مسلم کی روایت ہے 7430 آپ نے فرمایا look at the one who is at a lower level than you and don't look at the one who is above you, for that may keep you from scorning the blessing of God۔ یا اللہ تعالیٰ خلاصہ کیا ہے اس کا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو نہ دیکھو، تو تمہیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ تمہیں کم زیادہ لگیں گی۔ مطلب یہ کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو جو تم سے زیادہ دیندار ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے یعنی غریب ہیں، نیڈی ہیں، ان کو دیکھو گے تو انشاءاللہ شکر ہی نکلے گا۔ پھر اس طرح بخاری کی روایت نمبر 9 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں اور اس میں سے ایک حیا ہے۔ Faith consists of more than 60 branches and modesty is a part of faith، یعنی حیا سکھائی اور ایمان کو ایک درخت کے ساتھ آپ نے ریلیٹ کر کے دکھایا۔ پھر ایک اور روایت لے لیجئے، مسند احمد 23536 آپ نے فرمایا او پیپل یور لارڈ از ون نو دیٹ دیر از نو سپیریورٹی فار، یعنی لوگوں یاد رکھو کہ تمہارا رب ایک ہے اور کسی گورے کو، کسی کالے کو، کسی عرب کو، کسی عجم کو، کسی کو ایک دوسرے پر کوئی سپیریورٹی نہیں ایکسیپٹ تھرو پائٹی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی آج ہم رنگ نسل پہ اکڑتے ہیں، دولت پہ اکڑتے ہیں، فخر کرتے ہیں، مال پہ اکڑتے ہیں، فرمایا نہیں، تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں ہر طرح سے جو چیز دے دیتا ہے اس میں سب سے بڑی چیز تقوی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ تقوی وہ خوبصورتی ہے، جب دنیا کو تقوی مل جاتا ہے نا تو پھر بہت زیادہ پولیس کی اور سیکیورٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ جرم ہی نہیں کرتے۔ پورے مدینہ میں کوئی پولیس نہیں تھی، ہر بندہ اپنا پولیس مین خود تھا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور خوبصورت سیئنگ لیجیے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری کی روایت 6029 اور آپ نے کیا فرمایا؟ دا بیسٹ امنگ یو آر دوز ہو ہیو دا بیسٹ مینرز، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اینڈ دا بیسٹ کریکٹر، اور جس کا کردار اچھا ہے۔ تو کریکٹر بلڈنگ کی کوئی ایک بات آپ کو ابھی تک ایسی نہیں دکھی ہوگی کہ جس کو سن کر آپ تھوڑا سا کہیں کہ یہ تو ٹو مچ ہے۔ آج یہ بھی ایک فیلنگ دی جاتی ہے ایکسٹریمزم ہے، آپ کی باتوں میں بہت ایکسٹریمزم تھا، ایکسٹریمزم نہیں تھا، ہمارے علم کی کمی ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا دا بیسٹ آف یور پروویژن از واٹ یو ارن بائی یور اون ہینڈس۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 2290۔ کیا پتہ چلا کہ محنت کی کمائی، آپ چوری چکاری کی بجائے، لوٹ مار کی بجائے، دھوکے اور رشوت کی بجائے ہاتھ سے کام کرنے کو پسند کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیے کہ جیسے لیبر طبقہ ہے، پھر اس طرح جوتیاں گانٹنے والے اور مشقت کرنے والے، صفائی ستھرائی کرنے والے کتنا خوش ہوں گے اس حدیث کو سن کر کہ ہمارے نبی نے اتنی بڑی بات ہمارے لیے کہہ دی۔ پھر اسی طرح ایک اور آپ کا کال ترمذی کی روایت ہے 2020، آپ نے فرمایا کہ for young man shows respect to an old man on account of his old age, Allah SWT will create for him someone who will show him respect to، کہ جو اپنی جوانی میں کسی بڑے عمر کے شخص کی یا بڑے انسان کی، بوڑھے کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا شخص مقرر کرے گا کہ جب یہ بوڑھا ہوگا تو وہ اس کی رسپیکٹ کرے گا۔ یعنی دنیا میں ہی انسان کے لیے مکافات عمل ہے، جو کرے گا وہی بھرے گا۔ یہ بھی چیز ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ کیسے اللہ کے نبی نے یہ باتیں ہمیں بتائی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے 2443، آپ نے فرمایا کہ give the worker his wages before his sweat dries، مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ کیا واقعی آج ہم واقعی نبی کی یہ باتیں جانتے ہیں؟ ہم دوسروں کو کیا بتائیں، ہم تو خود بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے یہ ایک ریویژن ہو جائے، اللہ کے نبی کی باتوں کو سن کر اپنی اصلاح کی کوشش کی طرف قدم بڑھ جائے۔ پھر اس طرح بخاری کی روایت ہے 6416، فرمائے بی ان دا ورڈ ایز اف یو ور اے اسٹرینجر
اور ٹریولر کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، یعنی اس دنیا سے تھوڑا لو. مسافر ٹرانزٹ لانچ میں بیٹھا ہوا ہیتھرو ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہے، کب اگلی فلائٹ آئے اور اپنے ہوم ٹاؤن میں جاؤں، کہاں سے امریکہ سے نکلا، کہاں سے کینیڈا سے آیا. جب انسان اس سوچ کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ اس کو پھر ہلکا پھلکا رکھتا ہے. آج ہمارے بہت بوجھل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب بہت اچھی طرح سے اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے کندھوں پہ بہت بوجھ ڈال دیا. وی آر سو ہیوی نو. ہمارا ویٹ تو کم سے کم ہوتا جائے کیونکہ ہم کانشیس بہت ہیں، لیکن ہمارے اوپر اور دنیا داری بہت ساری ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھیے. پھر ایک اور آپ کی سینگ بخاری 2989 ہے. آپ نے فرمایا کہ ریموونگ اے ہارمفل تھنگ فرام دا وے از چیریٹی. راستے سے ایک کانٹا ہٹا دے، پتھر ہے، کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آپ بچ گئے لیکن آپ کو خیال آیا کہ میرے پیچھے بھی کوئی ہوں گے تو کہیں ان کو نہ یہ لگے، تو آپ نے پیچھے مڑ کر اس چیز کو اٹھا کر پھینکا. فرمایا یہ ایمان کی سب سے آخری علامت ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق. یعنی جس بندے کو ایسا کرتا دیکھو تو سمجھ لو کہ اس میں ایمان کا تھوڑا بہت ایسنس پھر بھی موجود ہے. یعنی مسلمان دوسروں کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے. پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے 4948. آپ نے فرمائی if anyone relieves the burden of one who is destitute, Allah SWT will reveal his burden in this world and in the hereafter. یعنی جو آج دنیا میں کسی کا دکھ بانٹ لے، کسی قرض والے کا قرض دے دے، کسی کی بیماری میں اس کا حال پوچھ لے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ بنائے گا. کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیے کہ آپ دنیا داری کے لیے کریں، لیکن جب آپ اس کو اللہ کے نبی کی بات سن کر کریں گے تو یہ آپ کی سراسر دینداری بن جائے گی. پھر اسی طرح سے علم کی حیثیت کیا ہے اللہ کے نبی کی نظر میں؟ ترمذی کی روایت ہے 2646. آپ نے فرمایا کہ he who follows a path in quest of knowledge, Allah will make the path of the paradise easy to him. یعنی جو علم کے راستے میں چلا، علم کی طلب میں نکلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. یہ تھا ہمارے پیارے نبی کا پیغام. علم لیجئے. اقرأ باسم ربک. پہلی وحی جو آپ کے سینے اتھر پہ نازل کی گئی وہ علم کے بارے میں تھی، اور اس سے عمل لیتے ہوئے ہمیں بھی علم دوست ہونا ہے. اور علم بھی کون سا؟ علم نافع. پھر اس کے بعد مسلم کی روایت ہے 6680. رائٹیسنس از گڈ کریکٹر اینڈ سن از دیٹ وچ ویور ان یور ہارٹ اینڈ یو ڈونٹ وانٹ دا پیپل ٹو نو اباؤٹ اٹ. نیکی کیا ہے؟ سوچئے. اچھا کردار ہے، گڈ اخلاق، اچھا اخلاق، با اخلاق ہونا. اور گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹکے، جس کے بارے میں تمہیں فکر لگ جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. یعنی نیکیاں بہت پیسفل ہیں. لیس البر، اطمینان دینے والی چیزیں، خوشی دینے والی چیزیں. اور اس کے برعکس گناہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں انسان ڈرتا ہے. اگر آج ہم اپنی یوتھ کو یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں دیتے ہیں تو آپ دیکھیے پھر وہ ماں باپ کے ڈر سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہی ان بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. پھر نیکسٹ سینگ لیجئے، صحیح مسلم 3998. فرمایا if anyone has land, he should cultivate it or lend it to his brother for cultivation. اگر کسی کی زمین ہے یا تو خود اس پہ کاشتکاری کرے یا پھر اپنے بھائی کو کہ تم کر لو. یعنی مسلمان کا مال بینکوں میں نہیں پڑا رہتا، وہ اس پہ جتنا مرضی پروفٹ بناتے رہے اور آپ اپنی اسٹیٹمنٹس کاغذوں میں دیکھ کر خوش ہوتے رہے. ڈونٹ کیپ منی ان بینکس، یوز اٹ اور لوز اٹ. آپ اس کو استعمال کریں گے، آپ کے کام کی نہیں، ابھی فائدے کی نہیں. کسی کو قرض دے دیں، اللہ کے راستے میں دے دیں، قرض حسنہ دے دیں، اور کبھی آپ کو ضرورت پڑی تو آپ کو بھی واپس مل جائے. لیکن آپ نے یہ حدیث سے ہمیں پیغام دے دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے جانوروں کے بھی حقوق آپ کیسے تھے، یعنی اینیمل رائٹس بھی سن لیجئے. نسائی کی روایت ہے 4349. آپ نے فرمایا کہ whoever kills a sparrow or anything bigger than that without a just cause, Allah will hold him accountable on the day of judgment. جو ایک چڑیا یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز یا اس کے برابر کی کوئی چیز ہے، اگر اس کے ساتھ بھی ظلم کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو جواب دہی کے لیے وہاں کھڑا کر لیں گے.
کتنے جانوروں کو ہم نے نقصان دیا ہوگا، کیا کچھ نہیں ہوا، کتنی چونٹیاں مار دی۔ مومن تو چونٹی کو بھی مارتے ہوئے سوچتا ہے کہ کل کہیں میری شکایت نہ لگا دے اللہ کے سامنے، جیسے حضرت سلیمان کے سامنے ایک چونٹی بول اٹھی تھی۔ پھر اسی طرح بخاری کی روایت ہے 2354، ڈونٹ وتھ ہولڈ ایکسیس واٹر، پانی کو جمع نہ کرو، بلکہ آپ دیکھیے کہ جو چیزیں ہم ذخیرہ اندوزی کی صورت میں کرتے ہیں نا، تو وہ چیزیں دوسری طرف سے رک جاتی ہیں، یعنی ایکسٹرا پانی اس کو مت روکو، دوسروں کو دیجئے۔ شیئرنگ از کیئرنگ، ایمان والا اپنے لیے نہیں جیتا، دوسروں کے لیے بھی جیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ نے دیکھیے کہ ایٹماسفیئر کے رائٹس پہ کیا بات کی۔ اب مسند احمد کی روایت ہے 374، whoever plants a tree، یعنی جو ایک درخت اگاتا ہے، کہہ لیجئے diligently looks after it، اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے until it matures، وہ بڑا ہو جائے and bears fruit is rewarded، یعنی ایک پھل والا درخت لگا دیجئے تو وہ درخت بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اس کا پھل جو کھائے گا، کوئی چڑیا کھا گئی، کوئی طوطا کھا گیا، انسان کھا گیا، آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ یعنی گویا کہ گرو دا ٹریز، گرین ٹریز، یعنی اپنے ارد گرد ماحول کو پاک رکھیے، پلیوشن فری کیجئے۔ اور اسی طرح سے وہ حدیث تو آپ نے کئی بار سنی ہے کہ ایک عورت جہنم میں داخل کر دی گئی کیونکہ اس نے ایک بلی کو باندھا اور اس کی ٹیک کیئر کرنا بھول گئی اور وہ بلی مر گئی۔ یہ روایت بخاری میں ہے، 2365 پہ ہے۔ گویا کہ اینیمل رائٹس پہ آپ یہ حدیثیں شیئر کر سکتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ یہ احادیث اور یہ سلائڈس بھی آپ کو ساتھ پرووائڈ کر دی جائیں گی، تو آپ لوگ اس کو اپنے بچوں کے اسکولوں میں اور اس طرح سے جس بھی طرح سے اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکیں کیجیے۔ پھر اگلی روایت دیکھیے کہ بخاری کی روایت ہے 2363 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ملتی ہے کہ ایک آدمی a man saw a dog eating mud، ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک کتا مٹی کو چوس رہا ہے یا چاٹ رہا ہے کیونکہ پیاس تھی اس گلے میں، تو اس نے کیا کیا، اس کے لیے پانی ڈالا، تھوڑا اپنا جو کہہ لیے جی کہ ایک جوتا تھا یا سوک تھی اس کو کنویں میں ڈالا، اس میں تھوڑا پانی آیا تو کتے کے سامنے رکھ دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل بھی قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جنت میں جائے گا، یعنی انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کرنے والے کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دلوائی۔ پھر آپ دیکھیے آپ کی زبان سے یہ خوشخبری ہم تک پہنچی۔ پھر ابو داؤد کی ایک روایت ہے 2550، Verily there is reward for every act of kindness done to a living animal، کسی جس کو کہتے ہیں نا ترجیح، دلوں سے بغض کو نکالو، دشمنی کو نکالو، کیونکہ یہ آپ کے گناہوں کو، حسد جو ہوتا ہے نا یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو دلوں میں ہمیشہ حسد سے پاکی رکھے، بہت ہی گندی چیز ہے، آپ کی بہت محنت کی ہوئی بہت ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ نے فرمایا the most hated person in the sight of Allah is the most لڑاکا جھگڑالو وائلنٹ پرسن، جو بہت لڑتا ہے، یعنی آپ فائٹنگ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے یہ بھی 2457، دیٹ مین کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو لڑائی جھگڑے پسند نہیں تھے، کہاں یہ چھوٹے لیول سے اوپر اٹھ کر بڑے لیول پہ چلے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا God doesn't love the one who speaks harshly، جو سختی سے بولتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بخاری کی روایت نمبر 13 ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت لے لیجیے، صحیح مسلم 6809، آپ نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو جا کر گرا دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے۔ کتنا ضروری ہے اس پہ غور کرنا کہ کیا ہمیں اپنے غصے میں اپنے اوپر قابو رہتا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا the worst people in the sight of Allah on the day of resurrection will be the double-faced people، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب سے برا وہ ہوگا جو دو چہروں والا آئے گا۔ حدیث میں تھا ذل وجہین۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہوتے ہیں، تو فرمایا کون سا؟ face people who appear to some people with one face and to the other with another face۔ اللہ ہمیں ایسا ہونے سے بچائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 2457۔ اب دیکھیے حدیث تو بہت ساری ہیں،
ہم جتنی بھی پڑھیں گے وہی تھوڑی ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کے پیغمبر تھے، لوگوں سے محبت کرنے والے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بہترین کردار کا مالک بناتا ہے۔ اپنے اوپر لے کر اس کو سوچئے، کیا حقیقت میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہیں؟ احادیث بہت سی ہے، لیکن میں آپ کا وقت اوپر نہیں لینا چاہتی۔ آج جتنی باتیں سنی اس کو بالکل ریئلٹی بیسڈ وداؤٹ ایموشنز آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا کہ ہم کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایموشنل ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی چیز دوسروں کو offend کرتی ہے۔ کولڈ فیکٹس کے ساتھ ریئلٹی بیسڈ باتیں وداؤٹ اینی گرج اور کوئی باڈی لینگویج کے بغیر آپ جسٹ یہ سینگس اپنے نان مسلمس بردر سسٹر ساتھی جو بھی فیملیز ارد گرد ہیں آپ کے، ان سے شیئر کر سکتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات کہے تو آپ دیکھیے کہ ان کا پیغام کیا تھا۔ بلکہ میں تو بہت بڑی بات کہنے لگی ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو دنیا ایسی نہ ہوتی، کیونکہ آپ کی دشمنی کافر سے نہیں کفر سے تھی۔ ہم نے کفر ختم کرنا ہے، کافر کو نہیں ختم کرنا۔ اللہ کے نبی نے دلوں کو موہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا، کیسے تھا، انشاءاللہ کل اسی وقت میں ہم ایک اور سیشن لیں گے کہ جس میں ہم ایک جنرل بات لیں گے کہ واقعی آج مسلمان اگر مختلف قسم کے فتنوں کے شکار ہیں، پوری دنیا ہی فتنوں کا شکار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنے ان پہ مسلمز کا نام لے لیتے ہیں، تو آخر اس کا حل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے ان سرکمسٹانسز میں؟ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو، بہترین طریقے سے قبول کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے تو بالکل ہی سڈن اچانک انویٹیشن تھی اور آپ نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، جس نے بھی اس میں مدد کی ایک لفظ سے بھی اللہ تعالیٰ ان کا قبول کرے۔ اب کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے آپ لوگ کرنا چاہیں تو مائک لے لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء۔ جی الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی موٹیویشنل، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، معاشیات، ہر اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ۔ جی سسٹرز، کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگ لکھیے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس ہم پڑھتے ہیں۔ ایک سسٹر کو شیئر کرنا چاہ رہی ہے، جی مائک لیجیے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذہ جی، بہت اچھا آج کا تھا ٹاپک۔ ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ آپ نے جو کہا نا کہ جب تک ہم اس بندے سے پیار ہی نہیں کر سکتے جب تک ہم اسے جانتے نہیں ہیں۔ تو آج مجھے لگتا ہے کہ نبی پاک سے محبت کی کمی کا یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں۔ تو جب تک ہم زیادہ جانیں گے نہیں، آج کے ٹاپک سے مجھے لگا جو آپ نے کہا کہ زمین تک پہ انہوں نے کہا کہ زمین پہ بھی نرمی کے ساتھ چلو، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہر ایک فیلڈ کے متعلق انہوں نے کہا، باپ کا، ماں کا، بیوی کا، بچوں کا، زمین کا، ہمسایوں کے مطابق۔ تو یہ ساری باتیں کفار کو پتہ چلے تو ہمارے نبی پاک کے بارے میں یہ جو آج کل ہو رہا ہے، آج کا ٹاپک مجھے لگتا ہے سب کو سننا چاہیے تھا۔ الحمدللہ دل میں نبی پاک کی محبت میں اضافہ ہوا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذہ جی۔ وہی آخی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ جی۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ انلائٹننگ لیکچر تھا، اور جیسے نچوڑ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معاملات اور مختلف چیزوں کا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آج کل اتنا زیادہ یہ ان لوگوں کو لگتا ہے بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ انوائرمنٹ کی بات کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں جو ہے نا انوائرمنٹ کے لیے تک گائیڈنس دے دی۔ اور مجھے یہ خیال آ رہا تھا سنتے ہوئے کہ اس لیکچر کو دوبارہ سے پورا سن کے اور پھر اس کو صحیح طرح نوٹس بنا کے اور
اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر جیسے اپنے وائڈر فیملی میں بھی انشاءاللہ اس کو شیئر کروں گی, تاکہ وہی جو سسٹر نے بھی کہا کہ جب تک ہم جانتے نہیں ہیں تب تک ہم محبت نہیں کرتے, تو انشاءاللہ اس کو ایز اے ایکشن پوائنٹ اس کے اوپر کام کرنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بالکل, اور میں بھی یہاں کہوں گی کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے اندر سے پریشان ہیں نا, ہم تو گھروں میں رہنے والے ہیں, لیکن جو بچے باہر جاتے ہیں, فیس کرتے ہیں اسکولوں میں, کالجوں میں, تو یہ ساری حدیثیں یاد کروائیے. اس کا ایک پورا الگ سے انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں کہ ایسا بکلٹ بن جائے کہ جس سے کریکٹر بلڈنگ بھی ہے, اور ہماری یوتھ یہ باتیں یاد کر کے خوبصورت کارڈز کی صورت میں اپنے فرینڈز کو ملیں, میٹ دا فرینڈ, میٹ دا نیبر, تو مجھے یقین ہے کہ بہت ہی فائدہ ہوگا. آج کسی نے ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا تھا کہ کسی جگہ پہ کچھ لوگوں نے پھول اور اس کے اندر ایک کارڈ تھا اور نیبرہڈ میں سب کو دیا. چاہے ان کی نیت اچھی ہے ہوگی, ہم نہیں کہتے, لیکن ان کے کلچر کے مطابق انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پروفٹ کا منتھ ہے تو ہمارے پروفٹ کا یہ میسج تھا, تو آپ کے لیے پھول ہے. کئی ہزار پھول بانٹے ہیں لوگ, بچوں نے مل کے باہر. تو آئیڈیا بہت خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو ایک خاص حد تک کچھ نہ کچھ اس میں نکال بھی دیں تو آئیڈیا اچھا ہے. یعنی آج ہماری یوتھ کا کانفیڈنس بحال ہونے کی ضرورت ہے, کہیں یہ بیچارے اندر گھٹ کے نہ رہ جائیں کہ ہم ایسے نبی کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں نا کہ پروپیگنڈے کا اثر ضرور ہوتا ہے, چاہے وہ برائی کیوں نہ, غلط پروپیگنڈا بھی کچھ لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے. جی پلیز نیکسٹ لیجئے, ماریہ خان آپ لیجئے پلیز, اور نیکسٹ لوگ لیتے رہیں اپنے باری باری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد, this is my first communication with you. Alhamdulillah, I'm so lucky. مطلب آپ میری ایک بہت فیوریٹ پرسنالٹی ہیں, لیکن آپ کو صرف سننے کا ہی اتفاق ہوا, ڈائریکٹ بھی بات نہیں ہو سکی. استاذہ, مجھے نا ایک پرابلم ہے کہ میں چیزوں کو نا بہت سیریسلی لیتی ہوں. ایکچولی آئی ایم اے ویری سینسٹیو کائنڈ آف اے پرسن. میرے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لو ہے نا میرے دل میں اس سے اکثر و بیشتر سیٹسفائی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل, ہمارے گھر میں بھی پہلے منایا جاتا تھا اور ساری چیزیں ہوتی تھیں, تو وہ پھر لیٹر آن جب تھوڑا سا علم آیا تو میں نے مطلب وہ چیزیں اسٹاپ ہو گئی. تو اس میں یہ ہوا کہ مجھے ایک میری فرینڈ نے ایک دفعہ ایسے بول چال میں کہہ دیا کہ تمہارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہو گئی ہے یا پھر بغض آ گیا. اس اسٹیٹمنٹ کو لے کے سم ٹائمس مطلب الحمدللہ آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں سونے جاگنے کی سنت کو فالو کروں, گھر میں داخل ہونے کی, چھوڑنے کی, پھر جو جس مینرز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے, لائک سلیپنگ مینرز, ایٹنگ مینرز, I tried to copy everything. الحمدللہ, مطلب not everything definitely, لیکن پھر بھی مجھے نا میں سیٹسفائی نہیں ہوتی کہ وہ ریکوائرڈ لو مطلب میرے پیرنٹس سے زیادہ ہے کیا ان کا لو, کیا میرے دل میں ان کا جو لو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ ہے. مطلب اکثر مجھے اس چیز کا کلو بھی ملا, ہاں الحمدللہ میرا لو ان سے بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں میں اپنے آپ کو نا انڈر ایسٹیمیٹ کرتی رہتی ہوں کہ مجھے وہ ریکوائرڈ لو چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ہونا چاہیے, مطلب دنیا کی ہر چیز سے زیادہ. جی انشاءاللہ, دیکھیے اس سفر پہ چلتے جائیں گے نا تو ہر دن اللہ کے نبی کا پیار آپ اتنا محسوس کریں گے کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ کیا ماں باپ کا پیار, کیا ہم اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہیں, کیا دوستوں کا, کیا یہ وقت کے ساتھ گرو ہوتا ہے. بس چلتی چاہیے, اپنی اصلاح کیجیے, اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھیے, سیرت کو سنیے, جو بھی ہے. تو انشاءاللہ وہی بات ہے کہ if you will know him you will love him. تو دن بدن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا ضرور.